چاند سرخ ہو گیا۔ پاکستان میں بلڈ مون کا نظارہ۔ رواں سال کا دوسرا چاند گرہن جاری۔ 8:28 پر چاند کی روشنی مدھم ہونا شروع ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مکمل چاند گرہن رات 10:31 پر ہوگا۔ رات 1:55 پر چاند گرہن ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی 88% آبادی بلڈ مون کا نظارہ کر سکے گی۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ وزارت آبی وسائل کا ہنگامی الرٹ جاری۔ ہریکے اور فیروز پور کے مقام انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ قریبی آبادیوں میں پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خدشہ۔ دریاؤں اور نالوں میں طغیانی کی صورتحال برقرار۔ قصور، سیالکوٹ، جھنگ گجرات میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ہیڈ قادر آباد بیراج کے مقام پر 1,50,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ ملحقہ آبادیوں میں ابھی تک کئی فٹ پانی جمع۔ مظفر گڑھ میں سیلابی ریلے سے مزید 70 بستیاں زیر آب آ چکی۔ بہاولپور میں دریائے ستلج میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ ملتان میں جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال خراب ہونے پر پاک فوج کی مدد طلب۔ ریسکیو آپریشن میں پاک فوج کی 14 کشتیاں بھی شریک۔ پولیس اور انتظامیہ بھی کشتیوں کی مدد سے متاثرین کو نکالنے کے لیے کوشاں۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب ایک اور جان لے گیا۔ گزشتہ روز بھی متاثرین کو ریسکیو کرتے ہوئے کشتی الٹ گئی تھی۔ واقعے میں خاتون اور 4 بچے ڈوب کر جاں بحق ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریسکیو کشتی الٹنے سے اموات پر اظہار افسوس۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ متعلقہ اداروں کو تمام متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن تیز کرنے کا حکم۔ سیلابی کیفیت سے نہ نکل سکا۔ مزید بارش نے صورتحال اور مشکل بنا دی ہے۔ پانی میں ڈوبے گھروں میں مزید پانی جمع۔ محلہ شاہ حسین میں کشتیاں چلنے لگیں۔ لاکھوں کا سامان بھیگ کر تباہ و برباد ہو گیا۔ لوگ گھروں میں محصور۔ مقامی نوجوانوں نے امدادی سرگرمیاں سنبھال لی۔ پانی کی آمد رک گئی مگر اخراج نہ ہو سکا۔ شفیق آباد، جیل روڈ، شادمان، شاہ حسین، مسلم بازار، جلال پور جٹا سمیت کئی علاقوں میں صورتحال جوں کی توں ہے۔ کچھ علاقوں میں پانی کی سطح کم ہوئی مگر کیچڑ اور گندگی کے باعث مکین پریشان ہے۔ متاثرہ علاقوں سے 70% آبادی نقل مکانی کر چکی۔ شہریوں کا حکومتی ریلیف نہ ملنے پر غم و غصے کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گجرات سے سیلابی پانی کے نکاس کے عمل پر اظہار اطمینان۔ مریم نواز نے کہا صورتحال تیزی سے بہتری کی طرف گامزن ہے۔ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ بننے والے علاقوں کی نشاندہی ڈرون کیمروں کے ذریعے کی گئی۔ شہری جلد مشکل سے مکمل نجات پالیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل PDM میں عرفان علی کاٹھیا کہتے ہیں گجرات میں بھی وقفے سے بارش جاری ہے۔ گجرات پچھلے 24 گھنٹے سے ناگہانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ تمام اداروں کی مشینری اس وقت گجرات میں پانی کی نکاسی کے لیے کام کر رہی ہے۔ پنجاب میں سیلاب سے 25 اضلاع متاثر ہوئے۔ ہم نے 8 لاکھ کیوسک کے ریلے کی تیاری کر رکھی ہے۔ پنجند میں تقریباً 6 لاکھ کیوسک کا ریلا ہے جس کے 24 گھنٹوں میں 7 لاکھ کیوسک تک جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں تونسا سے 2,17,000 کیوسک پانی دریائے سندھ میں آئے گا۔ 9 ستمبر کو گڈو بیراج پر پانی عروج پر ہوگا۔ ریلیف کیمپس پر سامان پہنچا دیا گیا۔ کشتیاں بھی موجود ہیں۔ امید ہے کہ 8 لاکھ کیوسک کے ریلے کو خیریت سے گزار لیں گے۔ فرنٹ کے دہات سے 1,28,000 افراد کا انخلا ہو چکا ہے۔ سیلاب سے کل 3,24,000 افراد بے روزگار ہوں گے۔ انڈس ہائی وے پر نیشنل ہائی وے کے بریجز بھی ہم بنا رہے ہیں۔ پنجاب میں اس وقت بہت صورتحال خراب ہے۔ اسلام آباد، پنجاب اور سندھ میں بادل برس پڑے۔ لاہور، ساہیوال، چیچا وطنی، میاں چنو اور بہاولپور میں موسلا دھار بارش۔ سرائے عالمگیر، چشتیاں اور خانیوال میں بادل خوب برسے۔ موسلا دھار بارش نے گلی محلوں اور بازاروں کو ندی نالوں میں تبدیل کر دیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بے گھر فیملیز کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ سندھ کے اضلاع تھرپارکر، اسلام کوٹ، بدین، عمرکوٹ، ٹھٹا، میرپور خاص، سجاول میں بارش۔ محلہ مٹھڑاؤ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص دم توڑ گیا۔ کراچی میں بھی تیز بارش، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ مانسون کے 10ویں اسپیل کے تحت خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان۔ اربن فلڈنگ کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ۔ گلگت بلتستان میں ممبران اسمبلی کے خلاف PTI کا ایکشن۔ وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان سمیت 13 منحرف اراکین اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا۔ جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ پارٹی میں فارورڈ بلاک کے قیام اور پارٹی کے خلاف ووٹنگ پر حاجی گلبر سمیت مزید 11 منحرف اراکین اسمبلی کو
پی ٹی آئی سے فارغ کیا گیا ہے۔ منحرف رکن اسمبلی فتح اللہ سمیت 2 اراکین کو پہلے ہی پارٹی سے نکالا جا چکا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بربریت جاری، مزید 17 فلسطینی شہید، صہیونی فورسز کی اسکول، پناہ گزین کیمپ اور گھروں پر بمباری۔ غزہ جنگ میں اب تک 34,368 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیل کے بنائے قحط سے 400 سے زائد افراد موت کے منہ میں جا چکے۔ ادھر یہودی آبادکاروں کے نابلوس، رملہ اور ہیبرون میں حملے، فلسطینیوں کی املاک اور مسجد میں توڑ پھوڑ کی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے عالمی ممالک کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے امن قائم نہیں ہوگا۔ حماس تمام یرغمالیوں کو رہا اور ہتھیار ڈال دے تو جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ ڈنمارک کا اسرائیل سے غزہ میں فوجی کارروائیاں روکنے کا مطالبہ، وزیر خارجہ نے کہا اسرائیل فوجی کارروائیاں روکے، زخمیوں کے علاج کے لیے اقدامات اور ریلیف سرگرمیوں کی اجازت دے۔ غزہ پر قبضے جیسے اقدامات خطے میں امن کے لیے خطرہ ہیں۔ غزہ کے مظلوموں کے لیے امداد پر مشتمل فلوٹیلا آج تیونس پہنچے گا۔ جہازوں کے گھاٹ پر لگنے سے پہلے ملک بھر سے لوگ قافلے میں شامل ہونے کے لیے جمع۔ بحری قافلہ 50 سے زائد جہازوں، مشہور سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت 44 ملکوں کے شہریوں پر مشتمل ہے۔ قافلہ غزہ میں اسرائیل کی غیر قانونی بندش کو توڑنے اور شہریوں کو انسانی امداد پہنچانے کے لیے اسپین سے روانہ ہوا۔ تیونس پہنچنے کے بعد قافلہ ممکنہ طور پر اگلے 7 سے 8 دن میں غزہ پہنچ جائے گا۔ بھارت میں شدید بارشوں کی تباہ کاریاں، مجموعی اموات 725 ہو گئیں۔ حکام کے مطابق ہماچل پردیش میں 300 اور اتراکھنڈ میں 250 اموات ہوئیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں شدید بارشوں کے باعث اب تک 175 افراد جاں بحق ہو چکے۔ ماہرین کے مطابق ہمالیہ گلیشیئر 20ویں صدی کی نسبت 65% زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ چین کی متنازع آبنائے تائیوان سے گزرنے والے کینیڈین اور آسٹریلوی جنگی بیڑوں کو وارننگ۔ چینی حکام کے مطابق دونوں جہازوں نے اشتعال انگیزی کی جس پر ان کا پیچھا کر کے وارننگ دی گئی۔ کینیڈین ترجمان نے رد عمل دیا کہ جہاز انڈو پیسفک ریجن میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ روس کا یوکرین کے مزید علاقوں پر قبضے کا دعویٰ۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق روسی افواج نے ڈنیپرو پیٹروسک علاقے میں واقع خوروشین نامی علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ روسی افواج نے یوکرین کے فوجی صنعتی ڈھانچے اور ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پر حملے کیے ہیں۔ یہ حملے یوکرین کی جنگی صلاحیت کو کمزور کرنے کے لیے کیے گئے۔ نائجیریا کی شمال مشرقی ریاست میں شدت پسند تنظیم کا حملہ، 7 فوجی اہلکاروں سمیت 60 افراد ہلاک۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق موٹر سائیکل سوار شدت پسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کے بعد متعدد گھروں کو بھی آگ لگائی۔ 20 سے زائد مکانات اور 10 بسیں تباہ ہوئیں۔